اب آپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا، اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں، چھوڑ دی. اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو کم ہمت ہے، یہ تو بے وقوف ہے. اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر، بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں، میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں، میں بزدل بھی ہوں، میں کم ہمت بھی ہوں. اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا، جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا. پھر ماں باپ کے اور تانے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا. پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے، میرے لیے جو سب سے بہترین لائف ہے وہ کون سی ہے کہ میں تو کسی کام کا نہیں، تو چرس پی لو، کیا خیال ہے اس سکون کے لیے؟ یہ پاگلوں والی حرکتیں بھائی ہمیں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی حوصلہ شکنی کی ہو، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا منہ پہ تعریف کرنا برا ہے، اس کا مطلب ہے جب سامنے والے کا ظرف چھوٹا ہو. بعض یا تعریف سے آپ کا مقصد چاپلوسی ہو، جیسے باس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے تھوڑی تنخواہ بڑھا دے گا اس بہانے، یا دوست کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیسے نکال کے دے دے، یا کچھ اس طرح کی چاپلوسی، یا وہ تعریف جو سامنے والے کو بگاڑ دے. بعض لوگوں کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کے منہ پہ ان کی تعریف کی جائے تو اپنی اوقات وہ بھول جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی کھوپڑی پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا، بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے؟ اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو، ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا، وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو، دوستوں پہ، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے، نہیں وہاں نہیں جانا، ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے، ادھر جمشید کا بچہ ہے، ادھر فلانے کا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے، تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں، ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی اتنا نہیں، وہ لڑکا ہے، اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا، 25 سال کا ہو جائے گا. ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا، نسوانیت، پھر وہ مرد کا بچہ بن ہی نہیں سکتا، وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، کانفیڈنس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا، تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو، جانے دو تھوڑا بہت پھڈا مڈا. کل میں اپنے بچوں کو باکسنگ بھی سکھاتا ہوں، تو کل میں دیکھ رہا تھا میرے بچے اور سامنے والے کے بچے کی باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ ناک پہ لگ جائے گا اس کے بہت زور سے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں بچایا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بھائی لڑکوں کے لیے تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب بچے کو کراٹے نہیں سکھا رہے کہ ایسا نہ کوئی غلط آ کے غلط جگہ پہ لگ جائے کہیں. یار پھر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں. کچھ رسک تو لینا پڑے گا بھائی، ورنہ پھر چوڑیاں پہنا کے گھر بیٹھا دو اس کو. میں دیکھ رہا ہوں اب وہ سامنے والا چونکہ ایکسپرٹ تھا، وہ دے دنا لگا رہا ہے، میں نے نہیں چھڑوائی لڑائی. کوئی بات نہیں یار، پیٹے گا تو پیٹنا بھی آئے گا. دیکھو ہم ابھی سے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں نے 4 کرنی ہے تو سالوں سے پٹیں گے. میں نے سکھایا ہوا ہے سالوں سے بھی پٹنا ہے آگے چل کے، اور سسروں سے بھی مار کھانی ہے. تو یہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے، بیوی سے بھی پٹ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. تو یہ چھوئی موئی والا آدمی کسی، پھر میں آج اپنے بچے کو میں نے نصیحت بھی کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو بیٹا بزدل آدمی کا دنیا میں کوئی گزارا نہیں، بزدل کو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے. پھر میں نے مثال کیا دی، میرے پاس مرغیاں نا 50-60، تو ہمارے مالی نے مجھے بولا مصطفیٰ مرغے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ان کو کاٹ کے کھانا شروع کرو یا بیچو کچھ کرو. تو میں گیا اپنے پنجرے میں کیج میں، تو میں نے کہا کہ جو مرغا سب سے زیادہ پٹ رہا ہے نا پہلے اس کو لاؤ. کیوں؟ سب پکڑ کے کوٹ رہے ہیں اس کو، مار کھا رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، وہ اس کے زخم کی وجہ سے بیماری بھی پھیل سکتی ہے اور کسی کام کا ہے نہیں وہ. تو مجھے فوراً آیا، میں نے کہا حالانکہ پہلے ہی مظلوم ہے اور کاٹ بھی ہم اسی کو رہے ہیں. تو میں نے کہا بس شاید فطرت کا یہی قانون ہے بھائی، کیونکہ اس پر احسان یہی کہ کاٹ کے کھا جاؤ ورنہ پٹتا رہے گا، مر جائے گا کسی دن.
تو میں نے اپنے بچوں کو یہ کل نصیحت کی, میں نے کہا دیکھو ہم نے وہ مرغا کاٹنے کا فیصلہ کیا, کاٹا نہیں ہے لیکن فیصلہ اس مرغے کے کاٹنے کا کیا جو سب سے زیادہ پٹ رہا ہے. میں نے کہا یار تو یہ ہے بزدل, بزدل کو تو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے بھائی, تو تھوڑا تو رسک لینا پڑے گا لڑکوں کو لونڈے لپاڑوں میں, لیکن نگرانی رکھیں, نگرانی رکھیں, چرسیوں میں نہ بیٹھنا شروع ہو جائے, موبائل وغیرہ یہ سب ایکٹیویٹیز. تو خیر بس وہ جو ہم آیت لے کے چلے تھے نا, وہ آیت کو پھر میں اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بچے میں تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوتی ہے نا, اسی وقت سے اس کو گائیڈنس کی ضرورت, پھر وہی گائیڈنس آگے چلتی رہتی ہے بڑھاپے تک. تو شروع میں ماں باپ, اور پھر اس میں اسلام, اللہ, اس کے رسول, ان کی طرف سے ہدایت آتی ہے. پھر وہ ہدایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اخلاقیات کیا ہیں, تو وہ اخلاقیات پھر اس میں پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے جو اسلام نے اور قرآن نے بیان کی ہے. اور ان آیتوں میں انہی اخلاقیات کا تذکرہ ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے, اور میں نے کیا بتایا, بچہ پیدا ہوتے ہی خواہشات کے پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. تو اب جگہ جگہ نا وہ اس کی اخلاقیات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کچھ اور. تو یہ پوری زندگی کی ایک جنگ ہے کہ آپ اخلاق کو سپیریئر رکھتے ہو یا خواہشات کے غلام بن جاتے ہو. تو اسلام آپ کو خواہشات کی غلامی سے, قرآن آپ کو نکالتا ہے اور اخلاقیات کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے. تو اسی کی ان آیتوں میں اللہ نے مثال دی ہے, جو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.